حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ کون سے دو قسم کے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے دو لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے کوئی ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں اچھا اور عزت اور احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے، جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہماری بے احتیاطی پھیلی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ ایک جلتی ہوئی تیلی کی معنی ہے جو دوسرے کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا چین سے محروم، قرار سے محروم۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر جائے، انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مسائل میں مبتلا کر دے، تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدراج ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا وجہ بن جاتا ہے۔ علامات غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کے سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، تیز سانسیں لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو غصہ کرنا چھوڑ دو۔ دوسرا، وہ شخص جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظر سے ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ وہ شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، وہ موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہذا اسی طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت
روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو جائے اور زخم سے جو پیپ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اسے چاٹ لے، وہ بھی حسن کے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کے شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت کی وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔